نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعد حمد و ثنا رب کعبہ. آج کا دن میرے لیے میری زندگی میں ایک اہم دن ہے اور خوشی کا دن ہے کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک سوشل میڈیا پہ کشمیری قوم، کشمیری کاز اور اپنے مادر وطن کے لیے ایک چینل کا آن لائن کرنے کا سوچا تھا، اور آج وہ میرا خواب پورا ہو رہا ہے. جیسا کہ آپ سب ناظرین اور سامعین کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جموں کے وائس فار جموں کشمیر، اور اس حوالے سے آج میں نے جو پہلا پروگرام جو نشریاتی آغاز ہو رہا ہے اس میں متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے جو چیئرمین ہیں سردار شوکت علی خان کشمیری، میں نے ان کو مدعو کیا ہے. اصل میں مقصد یہ ہے کہ جب جموں کشمیر کا نام ہے تو پھر وہاں پہ ایک جموں کشمیر کے رہنما کو، جموں کشمیر کے سیاسی زعما کو ہی وہاں پہ اظہار خیال کی دعوت دی جائے، تاکہ ہمارا اپنا جو مقصد ہے، مقدمہ کشمیر ہے، اس کے بارے میں آگاہی حاصل کی جا سکے. تو میں جناب شوکت علی کشمیری خان صاحب کو ویلکم کہتا ہوں. بہت مہربانی، بہت شکریہ جناب. تو آپ کی نوازی بھی، آپ نے میری دعوت کو قبول کیا. اور ناظرین، آج کا جو موضوع ہے وہ میرے پاس، کیونکہ ہماری وقت کا ایسا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو زیادہ بور بھی نہ کریں اور اتنا وقت لیں کہ آپ آسانی سے اور بڑی خوش دلی سے ہمارے پروگرام کو دیکھ سکیں. تو آج کا سب سے جو اہم پہلا موضوع ہمارا یہ ہے کہ آج گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہی ہے، اور وہاں پہ مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں. تو میں جناب شوکت علی کشمیری سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اس الیکشن میں کیسے ہو رہا ہے، کیا اس کی اصلیت کیا ہے، یا اس کا جو پوزیشن کیا ہے گلگت بلتستان میں انتخابات کی. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے چینل کی افتتاحی تقریب میں مجھے مدعو کیا اور مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے احساسات، جذبات اور ساتھ میں موجودہ صورتحال پہ آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین کے ساتھ ہم کلام ہو سکوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے، اور پہلے اگر آج سے 40 سال پہلے دیکھیں تو عمومی طور پر پرنٹ میڈیا اور جو چینلز تھے، لوگ عمومی طور پر انہی کے مرہون منت تھے کہ اگر وہ کسی کو کوریج دیں تو تب جا کے وہ اپنے خیالات لوگوں تک پہنچا سکتا تھا، اور اس پہ ایک منوپلی تھی ان زعما کی جو کسی نہ کسی ایسے طبقے کے نمائندگی کرتے تھے جن کو ہم اشرافیہ کہتے ہیں یا بالائی طبقے کہتے ہیں. لیکن سوشل میڈیا نے یہ حق جو ہے وہ نچلے طبقے کو بھی دے دیا، اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا دن بہ دن اپنے مسائل اور اپنے مسائل کے حوالے سے اپنے رد عمل سے بھی آگاہ کر رہی ہے، اور پوری دنیا کی حکمران اشرافیہ جو ہے وہ سوشل میڈیا سے ناخوش ہے. کیوں کہ اس سے پہلے جو طبی آوازیں تھی وہ عمومی طور پر کمیونیکیٹ نہیں ہو پاتی تھی. ان کا رد عمل یا تو کسی بہت بڑے حادثے کی شکل میں نیوز بنتا تھا، یا پھر وہ خبر جو ہے وہ اسی گاؤں یا اسی ٹاؤن یا اسی شہر کے اندر ہی دب کے رہ جاتی تھی. تو یہ کمیونیکیشن کا دور ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ جو کاوش کی ہے، میری دعا ہے کہ آپ کو اس میں ہمت دے اور پیشنٹ دے، اور یہ ایک ایسا چینل ثابت ہو کہ جو لوگوں تک تاریخ کی جو سچائیاں ہیں، معاشرے کی جو سچائیاں ہیں، سماج کی جو سچائیاں ہیں، اور ان سچائیوں کو اس طریقے سے بیان کرے کہ عام فہم ہوں، اور اس کے نتیجے میں لوگ ریاست کے دوستوں کو، ریاست کے دشمنوں کو بھی پہچان سکیں. اور جب میں خطے کی بات کرتا ہوں تو جو جنوبی ایشیا ہے اس کے اندر ہمارا خطہ ریاست جموں کشمیر بھی ہے، اور ریاست جموں کشمیر کے بھی بہت سارے بیانیے ہیں
بہت سارے نظریات ہیں، بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کا اپنا اپنا نقطۂ نظر ہے، اور کبھی بھی ان نقطۂ نظر کو ایگزامن نہیں کیا، اور جس کی وجہ سے ہمارے عمومی اگر سماج کو دیکھیں تو اس میں ایک کنفیوژن موجود ہے۔ ایک حد تھا جس میں لوگ کہتے تھے کہ کالونیل جو پاورز ہیں وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کے فارمولے پہ عمل پیرا ہیں، اور لوگ عمومی طور پر فرقوں، علاقوں اور قبیلوں میں تقسیم ہوتے تھے، اور یقیناً جو بالائی طبقے تھے ان پہ حکومت کرنا جو ہے وہ آسان ہوتا تھا۔ لیکن پھر کچھ دانشوروں نے اس کا توڑ نکالا اور لوگوں کو یونٹی کا درس دیا، اور یونائٹڈ ہو کے لوگوں نے جدوجہد کی، اور بے شمار جگہوں پہ انقلابات آئے، بے شمار قوموں نے آزادی کی تحریکیں چلائی، اور وہ فتح مندی سے ہمکنار ہوئے، اور کئی خطے ایسے ہیں جو ابھی بھی اس بدقسمتی کا شکار ہیں، ان پالیسیوں کا شکار ہیں جو سب جنگ کے عہد میں بنائی گئی، اور ریاست جموں کشمیر بھی دراصل وہی ایک بدقسمت خطہ ہے جس میں آج بھی سب جنگ کے عہد کے اندر جو پالیسیاں مرتب کی گئی کالونیل پاورز ہیں اس کا ابھی بھی ہمارے لوگ شکار ہیں، اور آج بھی عمومی طور پر اب ریاست جموں کشمیر کے لوگ ہی ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہے۔ چونکہ آج آپ نے ٹاپک جو رکھا ہے وہ رکھا ہے گلگت بلتستان فوری طور پر، تو کسی اور نشست میں ہم کشمیر کے بیانیوں پہ بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ، تاکہ لوگ جو ہے وہ یہ سمجھ سکیں کہ دراصل کس بیانیے نے کیا کیا جو ہے وہ ایجز حاصل کی ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ عمومی طور پر جو لوگوں کی ضرورت ہونی چاہیے تھی اپنے ایشوز کے حوالے سے، اپنی ریاست کے حوالے سے، اس کی وحدت کے حوالے سے، وہ نہیں ہو سکی۔ پھر ایک دوسری بدقسمتی بھی رہی ہے کہ ہم نے ہندوستان کے رول کو، پاکستان کے رول کو بھی کبھی ایگزامن نہیں کیا۔ ہم وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے آزاد کشمیر میں یہ کوشش کی کہ کم از کم ہم جس کے زیر انتظام ہیں اس کے رول کو ایگزامن کیا جائے، تو بے شمار فتووں سے کے ذریعے ہماری اس سچائی کو یا ہماری اس کاوش کو دبانے کی کوشش کی، وہ کس حد تک ہم دب پائے کس حد تک نہیں، لیکن بہرحال آج یہ خوشی کی بات ہے کہ بیشتر پولیٹیکل پارٹیز اور جو کچھ ہم 90 کی دہائی میں کہتے تھے، آج بہت ساری رولنگ کلاس، جس کو سو کارڈ آزاد کشمیر کی رولنگ کلاس تو کوئی ہے نہیں، یہ تو ایک گماشتہ پولیٹیکل ایلیٹ ہے جو ہمیشہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کی دمچھلے کے طور پر کام کرتی ہیں، یا تو اگر یہ پارٹیاں ان کے ویوز سے، ان کے نظریات سے متاثر ہو کے اگر اس میں شامل ہوتی تو شاید میں پہلا آدمی ہوتا جو ان کو ویلکم کرتا، لیکن دراصل یہ پارٹیاں ان قائدین کے نظریات، ان کے افکار سے کم متفق ہوتی ہیں، لیکن اقتدار کے حصول کے لیے دراصل ان کو بھی بطور ایک سیڑھی استعمال کرتے ہیں۔ اور پاکستان کے اندر بھی وقتاً فوقتاً جو حکومتیں آئی ہیں انہوں نے بھی آزاد کشمیر کی، چونکہ یہ ایک اسٹیٹ پالیسی ہے، اسٹیٹ پالیسی جب میں یہ کہتا ہوں تو اسٹیبلشمنٹ نے ایک پالیسی ترتیب دی ہے ڈے فرسٹ سے، اور وہ ان دو خطوں کے بارے میں، گلگت کے بارے میں بھی اور آزاد کشمیر کے بارے میں بھی، کہ یہاں کوئی ایسی حکومت نہیں بننی چاہیے جو اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی حکومت کے مخالف ہو، تو لہذا وہاں بھی اور پھر گلگت بلتستان میں بھی، اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی کبھی الیکشنز ہوئے تو ان الیکشنز میں جیسے ایسے ہی آپ جب پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو آزاد کشمیر کے اندر بھی پیپلز پارٹی کی حکومت بنی، جب پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو گلگت بلتستان کے اندر بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور جو ہی پیپلز پارٹی کی حکومت تبدیل ہوئی اور آزاد کشمیر اور نون لیگ پر سر اقتدار آئی تو ہم نے یہ دیکھا کہ آزاد کشمیر میں جو ہے وہ نون لیگ کی حکومت آ گئی، اور گلگت بلتستان کے اندر بھی نون لیگ کی حکومت بن گئی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آزاد کشمیر ہو یا گلگت بلتستان، اس میں حکومتیں ہمیشہ تبدیل اس لیے ہوتی ہیں کہ جیسے اسلام آباد کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو اسلام آباد کی حکومت ہے، ان کی جو زیر تابع ہوتی ہے اسی حکومت کو وہاں پہ روک دیا جاتا ہے، یا اسی پولیٹیکل پارٹی کو۔ بیسیکلی یہ اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے اس فیصلے کے تناظر میں
بیسیکلی الیکشنز کو منور کیا جاتا ہے. آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان کے اندر بھی کبھی آزادانہ اور غیر جانبدارانہ انتخاب جو ہے وہ نہیں ہوئے، بلکہ پوری مشینری جو ہے وہ اسی حکومت کو جو پاکستان کے اندر برسر اقتدار ہوتی ہے اسی کی حکومت وہاں قائم کرنے کے لیے جو ہے نا اپنے تمام ریاستی وسائل استعمال کرتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ 1947 سے آج تک اگر دیکھیں تو اگر پاکستان میں مارشل لا لگا تو آزاد کشمیر کے اندر بھی جو ہے نا کسی فوجی حضرت سربز کو یا ریٹائر کو بھیج دیا گیا. گلگت بلتستان کی بھی یہی صورت آ رہی ہے. تو اب جو گلگت بلتستان میں جو آج الیکشن ہو رہے ہیں، اگرچہ یہ 23 سیٹوں پہ الیکشنز ہیں، کیونکہ ایک ممبر جو ہے وہ وفات پا گئے، نتیجہ یہ ہے کہ وہ نہیں 23 ہیں، 24 پہ ہونا تھا، 24 نشستیں ہیں. اس میں بعد میں جو ہے وہ کچھ ٹیکنوکریٹس کی بھی ہیں، کچھ خواتین کی بھی ہیں، جو بھی اسمبلی معاذ وجود میں آئے گی تو وہ ان کا انتخاب کرے گی. تو اس میں 3 جو ہے وہ پارٹیاں ہیں جو پاکستان سے تعلق رکھتی ہیں. ایک تو پی ٹی آئی ہے، تحریک انصاف پارٹی، اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی. بیسک مقابلہ جو ہے وہ انہیں پہ ہے، لیکن بہت ساری جو لوکل پارٹیاں ہیں، نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں، کیونکہ آپ کو شاید علم نہ ہو اور بہت سارے لوگوں کو بھی اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ جو گلگت بلتستان کی تمام نیشنلسٹ پارٹیوں کے سربراہ اور کارکنان ان کو شیڈول 4 میں رکھ کے تو ان کی جو فریڈم آف موومنٹ تھی اس پر قدغنیں لگائی گئی تھی، اور وہ جو آزادانہ طریقے سے اپنے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے تھے. آج بھی جو ہے وہ تقریباً 14 ایسے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں جن کو کئی سالوں کی سزائیں سنائی گئی ہیں، اور معروف کیس ہے بابا جان کا. اور آپ یہ دیکھیے کہ بابا جان کو جو ہے وہ 40 سال کی سزا سنائی گئی، اور افتخار احمد کو جو ہے وہ 90 سال اور 80 سال، اور اس طرح 10 لوگوں کو مختلف سزائیں سنائی گئی. اور پاکستان کی ان سیاسی پارٹیوں نے کبھی ان کی رہائی کا مطالبہ نہیں کیا. اب جا کے تو کچھ پارٹیوں نے، جس میں پیپلز پارٹی نے بھی اور نون لیگ نے بھی ان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے. لیکن آپ یہ سمجھیں کہ یہ آج تقریباً 4-5 سال سے جو ہے یہ لوگ، بلکہ ایک ممبر جو ہے وہ بر وقت دوائی نہ ملنے کی وجہ سے وہ ہسپتال کے وہ جیل کے اندر ہی جو ہے وہ شہید ہو گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو انکمپینسی جو ہے وہ ایک ہوتی ہے رولنگ کلاس کو. لیکن یہاں پرابلم یہ ہے کہ جو نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں، جو لوکل پارٹیاں ہیں، ان کو چونکہ وسائل کی بھی کمی ہوتی ہے، اور ساتھ میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مختلف ہتھکنڈوں سے ان کی جو لوگوں کے ساتھ جو ایکسس ہے، لوگوں کے ساتھ جو کانٹیکٹ ہے، وہ آزادانہ طریقے سے نہیں کرنے دیتے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اپنا پروگرام جو ہے وہ وسیع پیمانے پہ نہیں لگاتے، اور لوگ بھی اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں انہوں نے سینسر کیا ہوا ہے. پہلے سے ہی ایک رائے بنائی ہوتی ہے کہ ان کو تو کوئی جیتنا نہیں دے گا، حکومت ان کو جیتنا نہیں دے گی. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ 3 پارٹیاں جو ہے وہ پاورفل طریقے سے الیکشن لڑ رہی ہیں. لیکن چونکہ کچھ منائز کیا گیا ہے، نون لیگ کے کئی ممبروں کو توڑ کے ان کو پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی وہی جو گزشتہ کئی سالوں سے جاری پالیسی ہے، اس پالیسی کے نتیجے میں جو الیکٹیبلز جن کو کہا جاتا ہے ان کو نون لیگ میں سے نکال تو پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا ہے کہ تاکہ وہاں پی ٹی آئی کی حکومت بنے. لیکن ہمارے جو ذرائع کہتے ہیں اگرچہ یہ الیکشن آج بھی جو ہے نا وہ فری اینڈ فیئر نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہاں کی جو پولیٹیکل جو مختلف متحرک پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی وہاں پریزنس کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں میں کہیں نہ کہیں حکمران طبقوں کی اپنی پالیٹکس کا اور اپنے تضادات کی روشنی میں لوگوں تک کچھ نہ کچھ سچ گیا ہے، اور اس سچ کے نتیجے میں ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے مطلب یہ ہے کہ مختلف جلسوں کو پارٹیسپیٹ کیا ہے. ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ وہاں پہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو وہاں پہ نیشنلسٹ ہمارے لیڈرز ہیں، جو ان گلگت بلتستان کے ان پہ وہ شیڈول 4 کے تحت ان کو جیسے انہیں رکھا گیا ہے، اور اس میں بابا جان کا نام تو بہت معروف اور بہت مشہور ہوا. اس سے پہلے کرنل کیپٹن حسن خان کا بیٹا تھا، ان کو میں کرنل صاحب ان کو بھی کچھ عرصہ رکھا تھا انہوں نے. اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ ہیں. اور کل ڈی جی ISPR اور ہمارے جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر دی ہے کہ اگلے 2-3 مہینے جو ہیں اس میں بہت زیادہ دہشت گردی کا خطرہ ہے. اور کیا آپ کیا اس آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس طرح
ہندوستان کی طرف سے دہشت گردی کا خطرہ ہے، اور وہ کس آئینے میں ہے؟ کس دیکھیے، ہم نے تو خیر یہ پریس کانفرنس دیکھی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں جس طرح کی باتیں اور کچھ صحافی جو وہاں موجود تھے، جی یہ وہی پرانی باتیں ہیں. یہ گزشتہ 70 سال کا وہی بیانیہ ہے کہ ہندوستان پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے، ہندوستان پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلا رہا ہے، ہندوستان نے اب جو ہے وہ تحریک طالبان کے ساتھ اور روابط، اور بات یہ ہے کہ پاکستان کے اپنے بیانیے کے مطابق جو تحریک طالبان ہے افغانستان، وہ افغانستان کے 70% ایریاز میں ان کا قبضہ ہے. تو اگر 70% ہو، اور بقول پاکستان کے اپنے میڈیا اور پاکستان کی آفیشل پالیسی کے کہ افغانستان کی حکومت تو صرف کابل تک محدود ہے، اس کا تو اثر سوکھ جو ہے وہ باقی جو ہے افغانستان میں موجود نہیں ہے. تو پھر یہ ہے کہ یہ کیسے اس بات پہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہے طالبان کی پریزنس میں، جو طالبان پاکستان کے بہت ہمیشہ پاکستان ان کو محبوب رکھتا رہا ہے، اور ان کو اپنی اسٹریٹجک ڈکٹ کے طور پر، اپنے ایسٹ کے طور پر جو ہے، اور پھر آج بھی پاکستان کے حکمران جو ہے وہ پھولے نہیں سماتے کہ ہم نے ان کو جبکہ ٹرمپ انتظامیہ اور امریکہ اپنے تمام طرح کر چکا، لیکن وہ ناکام ہوا، اور بالآخر ہم نے اپنی خدمات پیش کر کے تو ان مذاکرات کو جو ہے وہ کامیاب کروایا. تو اگر پاکستان کا اپنا انفلوئنس جو ہے وہ 70% ان لوگوں سے ہے جو افغانستان کے 70% ایریے پہ وہ قابض ہیں، اور خاص کر کے پاکستان کے ساتھ جو افغانستان کی بارڈر لگتی ہے، تو مجھے اس پروپیگنڈے کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم کی جو تحریک چل رہی ہے. اور پھر خاص کر کے آپ دیکھیں کہ وہاں جو منظور پشتین کی اور وہاں جو 2 ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، علی وزیر اور علی داوڑ ہے، تو ان کا جو کہنا ہے وہ تو ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہاں طالبان کو اور پرو طالبان نظریات رکھنے والے لوگوں کو پروٹیکشن دے رہی ہے، جس کی وجہ سے مقامی آبادی جو ہے، جو واٹا کی آبادی ہے، وہ اپنے بنیادی جو سیاسی سماجی حقوق سے محروم ہیں، ان کی اپنی ذاتی اجیرن ہیں. تو اس پروپیگنڈے میں مجھے بہت صداقت نظر نہیں آتی، اور یہ پروپیگنڈا چونکہ پی ڈی ایم کا جو ہے وہ ایک تحریک چل رہی ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہم نے دسمبر کے اینڈ سے پہلے یا جنوری تک عمران خان کی حکومت، یہ الگ بحث ہے کہ وہ حکومت کو ختم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، لیکن ایک پاورفل موومنٹ ہے، ایسی موومنٹ ہے، اس میں ایسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کا کہ ووٹ بینک کو اگر لیا جائے تو وہ 70% جو ہے نا ووٹ بینک ان کا ہے. تو اس تحریک سے بھی حکمران بھی وہ ہیں، اس میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایلیمنٹ بھی شامل ہے، بالخصوص محترم نواز شریف صاحب کا بیانیہ جو چونکہ 3 دفعہ اس ملک کے پرائم منسٹر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سے زیادہ جو ہے وہ اندرونی کہانی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت، اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں پہ اثر انداز ہونا، یہ ان سے زیادہ کوئی اور اگر دعویٰ کرے گا بھی تو اس دعوے میں زیادہ صداقت نہیں ہوگی. تو جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے الیکشن مینیج ہوتے ہیں، ہمارے ہاں پارٹیوں کے اندر دھوڑ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ جمہوریت کو ڈیریل کرنے میں اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، ہمارے ملک کے اندر جو جسٹس سسٹم ہے وہ آلویز جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اثر سوکھ کی وجہ سے کمپرومائز ہوتا ہے، تو اس سے آپ اس پریس کانفرنس کی حقیقت کو دیکھ سکتے ہیں. تو جناب آپ نے بڑا مدلل یہ طریقے سے ہمیں بتایا ہے اس کے بارے میں، اسٹیبلشمنٹ کے رول کے بارے میں. اس کے بعد ابھی یہ پی ڈی ایم کی تحریک چل رہی ہے، جو ابھی جس کے بارے میں جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ جو پریس کانفرنس ہے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے اس کو دوسرے لفظ میں سبوتاژ کیا جائے، کہ وہ چل نہ سکے، وہ ڈر جائیں، لوگ خطرے میں محسوس کریں کہ یہاں پہ دہشت گردی ہوگی، ایسے ہوگا، تو ان کے جلسوں میں یا ان کی تحریک میں لوگ شامل نہ ہوں. بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں نا تو پاکستان کے اندر جو بھی پالیسیاں ترتیب دی جا رہی ہیں
وہ لانگ ٹرم پالیسیاں نہیں ہیں، ڈے ٹو ڈے پالیسیاں ہیں. مثلاً ایک جانب جب گجرانوالہ میں پہلا جلسہ جو ہے وہ ڈیموکریٹک موومنٹ کا اعلان ہوا تو فوراً ہی پاکستان میں حکومتی حلقوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ کورونا جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور کورونا کے پھیلنے کا شدید خدشہ ہے. لیکن وہ جلسہ ہو گیا، پھر کراچی کا جلسہ ہوا اس پورے عرصے میں. لیکن جس وقت یہی جلسہ کوئٹہ کے اندر جو ہے وہ رکھنے کا اعلان کیا گیا تو اس وقت بھی الرٹ آنا شروع ہو گئے کہ دہشت گردی کا، اور پھر وہاں ایک دھماکہ بھی ہوا اور اس میں بھی کچھ قیمتی جانیں ضائع ہوئی. تو یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں کئی ایک سلیپر سیلز ہیں، اور ایک وقت میں چونکہ ریاست کا جو مکمل طور پر بیانیہ تھا کہ یہ ہمارے اسٹریٹجک ایسٹ ہیں اور یہ کورٹ وار میں عمومی طور پر انہیں کو استعمال کیا جاتا ہے. تو پاکستان کے اندر تو دہشت گردی یا دہشت گرد گروہ اور ایکسٹریمسٹ گروہ جو ہے وہ ریاست کی اپنی پیٹرنیج کے اندر قائم کیے گئے ہیں. لہٰذا جب وہ کوئی الرٹ جاری کرتے ہیں تو میں تو اس کو اس لیے سیریس لیتا ہوں کہ اب کہیں نہ کہیں یہ وہ کچھ ہونے والا ہے. لیکن یقیناً پاکستان کے جمہوریت پسند اور پاکستان کے ہیومن رائٹس ڈیفینڈر جو ہے وہ بہت کریجس لوگ ہیں، اور وہ ان ساری تھریٹس کو جو ہے وہ خاطر میں نہیں لاتے اور اپنے پروگرام پہ عمل کرتے ہیں. اور نتیجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ دہشت گردی کے خطرات تو پاکستان کی سرزمین پہ ہمیشہ منڈلاتے رہے ہیں کیونکہ ان کو سرکار کی جو ہے وہ سرپرستی حاصل ہے. تو لیکن پی ڈی ایم جو ہے اس نے ایک پریشر تو کریٹ کیا ہے، اور خاص کر کے ایک جو نواز شریف صاحب نے یا اوور آل پی ڈی ایم نے جو 25 نکات کا ایجنڈا رکھا ہے وہ اگر اس پہ وہ امپلیمنٹ ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان بچ جائے. ورنہ تو جو آج کی پالیسیاں ہوں میں تو پاکستان دن بہ دن ڈسٹیبلائز ہو رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور کہیں بھی آپ کو اسٹیبلٹی نہیں دیکھتے. تو پاکستان کو جو ہے وہ بیرونی دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی اپنی سرزمین کے اندر جو ہے وہ اتنے زیادہ دشمن اس نے خود ہی پیدا کر لیے اپنی پالیسیوں کی وجہ سے کہ پاکستان ڈے بائی ڈے ڈسٹیبلائز ہو رہا ہے. جو کنسٹینٹ ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ذاتی طور پر میں تو انسانی حقوق کے جو بنیادی انسان کے حقوق ہے اس کو ان کی جو کے لیے کوشش کرتا ہوں، اس کے لیے میں جستجو کرتا ہوں. اور ہم لوگ ہمیشہ بحیثیت کشمیری میں ایک عرصہ دراز سے خواب ہے یا میرا ایک سوچ ہے کہ ایک آزاد خود مختار کشمیری ریاست کا قیام جو ہے، جو 1947 کے اس اکتوبر سے جو پہلے اس کی پوزیشن تھی، وہ جیوگرافیہ تھا جو 1846 سے لے کے پتہ چل رہا تھا کہ اس کا قیام یا اسی کی جو سرحدیں ہیں کب اس کا قیام ہونا چاہیے. تو آپ یہ 5 اگست 2019 کے بعد ہندوستان کے اندر جو کہ ہندوستان اس سے مودی سرکار سے پہلے تو ہم اس کو ایک سیکولر اور لیبرل سی حکومت سمجھتے تھے، دنیا کی بڑی جمہوریت سمجھتے تھے. لیکن جو انہوں نے وہ جو اقدامات کیے 5 اگست والے، اس کے بعد کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ان اقدامات کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سٹیٹس کو ٹوٹا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ریاست جموں کشمیر کا وہ حصہ جو بھارت کے زیر انتظام تھا، وہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیز تھی، بالخصوص جو ڈیموکریٹک سیکولر پولیٹیکل پارٹیز تھی، انہوں نے مسئلہ کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کی سرکار کے کندھوں پہ رکھ دیا تھا کہ اب اس ریاست کو اپنے تقسیم کرنا ہے یا باقی ماندہ کشمیر کو بھی لینا ہے، اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے. یعنی جو ٹریٹی آف ایکسیشن کے جو 3 انگریڈینٹس تھے، جس میں خاص کر کے جو ڈیفنس تھا، تو ہم نے دیکھا کہ وہاں کی ریاست جموں کشمیر کے اس حصے کے کسی بھی ایسی پولیٹیکل پارٹی جو فقطاً فوقتاً اقتدار میں بھی رہی ہیں، انہوں نے ریاست کے اس حصے کے بارے میں کبھی بھی کوئی خیر کا کلمہ نہیں کہا، بدگوئی بھی کوئی نہیں کی. لیکن کبھی انہوں نے ری یونیفیکیشن کے بارے میں، کبھی اپنے آزاد کشمیر کے یا گلگت بلتستان کے لوگ کن مشکلات اور کن مسائل میں ہیں، اس کا کبھی انہوں نے ذکر نہیں کیا. اور نہ کبھی
ہندوستان کی ہی حکومت سے یہ مطالبہ نے کیا ہو کہ آپ تو یہاں آئے تھے اس معاہدے کے تحت کہ ریاست جموں کشمیر کو ری یونیفائی کریں گے، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے انفلٹریٹ کیا ہے ان کو پش بیک کر کے ریاست کو ری یونیفائی کر کے تو یہاں ٹریٹی آف ایکسیشنز کو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں یا اس کو ریجیکٹ کر کے ہم انڈیپینڈنس کا آپشن اڈاپٹ کرتے ہیں، اس پہ کبھی وہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے جو ہے وہ کبھی کوئی رد عمل نہیں دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اقدام کی وجہ سے اب جو ہے وہ وہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جیسے پہلی دفعہ میں نے یہ دیکھا کہ نیشنل کانفرنس کی لیڈرشپ جو ہے وہ جموں میں بھی گئی، پہلے بھی جاتے رہے، یہ نہیں ہے کہ پہلے نہیں گئے ہیں، لیکن پہلے جاتے تھے ووٹ لینے کے لیے۔ اس دفعہ پہلے وہ جاتے تھے کہ ہمیں اقتدار تک پہنچانے میں آپ اپنا ووٹ ہمیں دیں۔ لداخ میں اگر جاتے تھے تو اپنے کسی کینڈیڈیٹ کی انتخابی مہم کے لیے، لیکن مجھے ان 70 سالوں میں کبھی نہیں لگا سوائے شیخ عبداللہ مرحوم کے ان کے جانے کے بعد کہ پولیٹیکل پارٹیز، وہاں کی جو رولنگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان نے لداخ کے لوگوں کے دکھ درد کے لیے کبھی وہاں گئے ہوں، ان کے مسائل کو سنا ہو، کوئی عوامی کچہری لگائی ہو، یا اسی طرح جموں کے اندر یا مختلف اضلاع کے اندر۔ لیکن اب یہ ہے کہ 5 اگست کے اس اقدام کے نتیجے میں وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز نے لوگوں کی بھی اور ریاست کی وحدت کی بھی ضرورت کو محسوس کیا، اور اب وہاں بھی لوگ جو ہے وہ آنے جانے لگے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پہلی دفعہ جو ہے وہ جموں میں گلگت بلتستان کے لوگوں کے مسائل پہ باقاعدہ ایک ڈیمونسٹریشن ہوا، اور بہت ساری ہم نے کانفرنسز جو ویبینار کانفرنسز کی ہیں ان میں مختلف علاقوں کے ساتھ جموں سے سری نگر سے جو لوگ آئے ہیں انہوں نے یکجہتی کا اظہار کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ پورے ریاست جموں کشمیر ہمارا ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1846 کی ٹریٹی کے نتیجے میں جو ریاست جموں کشمیر معذر جرم میں ہے، اب ساری پولیٹیکل پارٹیز کسی نہ کسی شکل میں اس کو کلیم کر رہی ہیں۔ اب دیکھیں مسئلے جو ہے وہ جو علاقائی مسائل ہوتے ہیں یا قومی مسئلے یا ان خطوں کے جو تنازعات ہوتے ہیں، ان تضادات میں ایک داخلی پہلو ہوتا ہے اور ایک خارجی پہلو ہوتا ہے کہ عالمی سطح پہ اس وقت کیا ہے۔ تو انڈیا اور چین کے درمیان جو اس وقت تنازع ہے وہ دنیا کے لیے اس وقت زیادہ الارمنگ ہے، اور یقیناً جو ہے وہ دنیا کوشش کر رہی ہے کہ ہندوستان، پاکستان یا چائنا کے درمیان کوئی ایسی وار نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ تینوں ایٹمی طاقتیں ہیں، اور اس سے اس خطے کے اندر لوگوں کا، عوام کا ناقابل اطلافی نقصان ہو سکتا ہے، اور پوری دنیا اس سے متاثر ہو سکتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کم از کم اب یہ ہے کہ یعنی کم از کم پہلی دفعہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کا ایک بیانیہ سامنے آ رہا ہے جو اس سے پہلے نہیں تھا، تو اس کا اچھا پہلو یہ ہے۔ باقی تو یہ ہے کہ ہم 5 اگست کے اس اقدام کو جو ہے وہ ہم نے کبھی سبسکرائب نہیں کیا، ہم تو ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر ایک تاریخی ریاست ہے، اور اس تاریخی ریاست کو نہ تقسیم کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کو اس کی تاریخی حیثیت کو جو ہے وہ مختلف صوبوں کو تقسیم کر کے تو اس کو مٹایا جا سکتا ہے۔ تو جناب آپ نے ہمیں یہ بڑا اچھا مطلب بیان دیا ہے، لیکن بات یہ ہے ایک اور بات کہ اس دفعہ جب فاروق عبداللہ صاحب جموں میں گئے ہیں تو ان کو بہت سے دوسرے جو پنڈت بھی ملے ہیں، سکھ بھی ملے ہیں، بدھسٹ رہنما سارے ملنے آئے ہیں، تو یہ ان کا اس لیے کہ انہوں نے پہلے ایک انٹرویو بھی دیا تھا جس میں انہوں نے باقاعدہ ریاست کے بارے میں بات کی تھی۔ تو میں ابھی 3 جگہوں پہ بٹے ہوئے ہیں، ہندوستان کے پاس ہے، اس کے بعد چائنا کے پاس ہے، اس کے بعد پاکستان کی جگہ سایہ ہے۔ تو کیا جو ریاست جس طرح آپ کا جو آپ یونائٹڈ نیشن میں آپ کی جو میٹنگ ہوتی ہیں، آپ کی کانفرنسز ہوتی ہیں، آپ کی پارٹی کا جو منشور ہے وہ ایک متحدہ ریاست کا ہے، تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں یہ ہماری جو قوم ہے وہ اس جو منزل کی طرف جانے کے لیے تیار ہے، متحد ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ دیکھیں بنیادی طور پر 1901 تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ریاست جموں کشمیر کی تو ایک ٹریٹی کے نتیجے میں معاوضہ وجود میں آئی۔ مہاراجہ گلاب سنگھ جو ہے وہ کوئی عوام کے پاپولر کوئی لیڈر نہیں تھے یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ نہیں تھے، بلکہ وہ راجہ آف جموں تھے، اور جب انگریزوں نے شکست دے دی مہاراجہ رنجیت سنگھ کی فوج کو بھی اور حکومت کو بھی، اور ان پہ جنگ کا جو تاوان ڈالا،
تو جو اس وقت کی حکومت تھی انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تو جنگ کا تاوان ادا نہیں کر سکتے. تو نتیجہ یہ ہے کہ مہاراجا رنجیت سنگھ کے جو ورثاء تھے انہوں نے اقتدار سے بے دخلی کی اور یہ پریزیوم کر لیا گیا, یہ سمجھا گیا کہ اب یہ ہے کہ جو مہاراجا رنجیت سنگھ کی حکومت جہاں جہاں تک تھی وہ سارے جو ہے ایریے جو ہے وہ انگریزوں کو منتقل ہو گئے. تو اس میں یقیناً اس وقت جو 1846 سے پہلے جو ریاست جموں کشمیر تھی وہ سکھ کنگڈم کے زیر انتظام تھی, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی غلامی میں تھی. تو ظاہر ہے کہ یہ ریاست جموں کشمیر جو ہے وہ ایک معاہدے کی روشنی میں معذر وجود میں آئی ہے. یہ کسی کو لوگوں کی سٹرگل کے نتیجے میں یا کسی پولیٹیکل پارٹی نے کوئی تحریک چلا کے نہیں بنائی, بلکہ یہ ایک معاہدہ ہوا 1846 کا, اور اس میں جو جنگ کا تاوان تھا اس میں جو ہے وہ 75 لاکھ نانک شاہی ادا کی گئی, اور انگریزوں نے جو اس وقت کی اپنے حیثیت کی ایک سپر پاور تھی, ایک کالونیل پاورز تھی, اس نے ریکگنائز کر دیا کہ یہاں کا لیجیٹیمیٹ رولر جو ہے وہ مہاراجا گلاب سنگھ ہے, اور اسی ٹریٹی کے مطابق مہاراجا گلاب سنگھ کی یعنی جو ڈوگرا خاندان ہے وہ انہیں کی اولاد میں سے جو ہے وہ حکمران بنتے رہیں گے, اور وہ بنے. اور یہ پیریڈ رہا ہے کوئی تقریباً 100 سال کا, 102 سال کا. تو ظاہر ہے کہ کمیونیکیشن کے ذرائع تو ہماری جس طرح یعنی ایک پروسیس کے اندر جو قوم بنتی ہے, ٹھیک ہے تاریخ میں پاورفل شخصیات نے, بھاری بھرکم شخصیات نے ہی ریاستوں کو معرض وجود میں لایا ہے. ریاستیں کبھی بھی رضاکارانہ طور پر نہیں بنی ہیں, لیکن بعد ازاں چونکہ وہ ان ریاستوں کے ایک قومی مارکیٹ بنتی ہے جو ایک قوم کو تشکیل دیتی ہے, ایک زبان جو ہے وہ نیشن کی جو ہے وہ جو جس کو کہتے ہیں مارکیٹ کی زبان. تو ایسا نہیں ہوا کیونکہ کمیونیکیشن کے ذرائع اس وقت بڑے محدود تھے, لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا فریکوینٹ نہیں تھا. تو نتیجہ یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو آج بھی کمٹ کرتے ہیں کہ ہم ریاست جموں کشمیر کے شہری ہیں, وہ چاہے جموں سے ہوں, چاہے وہ لداخ سے ہوں, چاہے وہ گلگت بلتستان سے ہوں. اب ظاہر ہے کہ 1947 میں یہ خطہ تقسیم ہو گیا 2 حصوں میں. ایک حصے پہ زور زبردستی سے پاکستان نے قبضہ کیا 22 اکتوبر کو تھرو ٹرائبل قبائلی, اور اب تک جو ہے وہ تقسیم جاری ہے. لیکن جو خوش آئند بات ہے کہ لوگوں کے اندر ایک دوسرے سے ملنے کا جذبہ, جیسے ہندوستان نے ایک انیشیٹو لیا جو ٹریک ٹو ڈپلومیسی تھی, اس کے تحت جو ہے نا وہ 5 جو ہے وہ اوپننگ پوائنٹس رکھے گئے. تو بڑی تعداد میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں. پھر بس سروس اسٹارٹ ہوئی. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں پھر اسی طرح جو ہے وہ مال کے تجارت کا بھی آغاز ہوا. تو یہ ایک بڑی خوش آئند جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تبدیلی تھی, اور اس تبدیلی کو سارے ہی پیس لونگ لوگوں نے خوش آمدید کہا. سارے ہی وہ لوگ جو خطے کے اندر امن چاہتے ہیں, ترقی چاہتے ہیں, اور اپنی ریاست کے لوگوں کا میل جوڑ چاہتے ہیں, انہوں نے اس اقدام کو ویلکم کیا. لیکن انفارچونیٹلی جو حالات پیدا ہوئے ان حالات کی وجہ سے وہ سب چیزیں جو ہے وہ اس طرح لگ رہی ہے کہ جیسے ریورس ہو گیا ہے. لیکن ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ عالمی مالیاتی سرمایہ کے بدلتے رول کے اندر یقیناً یہ چیزیں جو ہے وہ ایک ٹرانزیشنل فیز ہے, ایک عارضی وہ ہے. اور ہندوستان بھی اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ جلد از دیر ریلائز کر لے گا اور اس کا جو اسٹیٹ ہوڈ ہے وہ بحال کرے گا, کیونکہ اس کے بغیر جو ہے ریاست جموں کشمیر کے ان حصے کے جو بھارت کے زیر انتظام ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھنا یہ ان کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. اور پاکستان تو ہم تو گزشتہ 70 سالوں سے مطلب ٹوٹلی انلیگل آکوپیشنز میں ہیں. پاکستان کے پاس تو لیگل ٹائٹل بھی نہیں ہے, اور ساتھ میں یہ ہے کہ پاکستان کا اپنا کانسٹیٹیوشن کی جو سیکشن 1 ہے اس کے مطابق پاکستان کا اپنا جغرافیہ ڈیفائنڈ ہے, اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر اس میں نہیں ہے. اور اگر پاکستان کوئی زور زبردستی کرتا ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس زور زبردستی کے نتائج کو پاکستان کے لیے اچھے ہوں گے. تو لہذا یہ ہے کہ خوش آئند پہلو یہ ہے کہ اب جو ہے وہ پارٹیاں جو ایک برسہ برس سے اقتدار میں رہی ہیں وہ بھی ریاست جموں کشمیر کی وحدت کے نظریے کو قبول کر رہی ہیں, اور جو نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں وہ بھی سمجھ رہی ہیں. اور کم از کم آج یہ بیانیہ ہے
کہ جس پارٹی کے پاس ٹائٹل ہے ایکسیشنز کا اس کو اپنا رول ضرور پلے کرنا چاہیے اور وہ اسی ٹریٹی کے سول اینڈ اسپرٹ کے مطابق عمل کرے اور الٹیمیٹلی کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلے کا حق دے. اور انلیگل آکوپائرز کے حوالے سے جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز ہیں ان کو کمپلائی کرنا چاہیے اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنا کردار تعین کرنا چاہیے. تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مایوس ہونے والی بات نہیں ہے. یہ اچھی بات ہے کہ اب کشمیری ایک دوسرے کی ضرورت کو زیادہ ہے, کشمیری ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے زیادہ جو ہے وہ کشادہ دل ہیں. اور اب وہ جو روایتی قسم کے پروپیگنڈے یا وہ حکمران طبقوں کی جو پھیلائی ہوئی چیزیں ہوتی تھی اس گھور سے لوگ باہر نکل کے اپنے دوستوں, اپنے دشمنوں, اپنی ریاست کے دوستوں, اپنی ریاست کے دشمنوں, اپنی تاریخ اور اپنی تاریخ کی بقا کے نظریے کو فروغ دینے کے لیے یونائٹ ہو رہے ہیں. میرے جو پروڈیوسر ہے وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, تو آپ کی بہت بہت مہربانی, بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت بڑی اچھی باتیں ہمیں بتائی جو ہمیں جو ناظرین ہیں, سننے والے بھی اور دیکھنے والے بھی, ان کو بھی یہ باتیں معلومات ملی ہیں. اور میں اگلا پروگرام انشاءاللہ دوبارہ سردار شوکت علی کشمیری صاحب سے کروں گا. اس میں چند سوالات آپ کو آج ہی بتا دوں کہ میں ان سے 1949 کی جو قراردادیں ہیں, ہم میں سے بے شمار لوگ کہتے ہیں کہ 1949 کی قراردادیں, لیکن ہمیں اصل میں یہ پتہ لگانا ہے کہ وہ قرارداد میں ہے کیا, ان قراردادوں میں کیا تھا اور کیا وہاں پہ اس کی جو ریزولیشن وہ پاس ہوئی تھی جن پہ عمل درآمد کرانا باقی تھا اور وہ کس کی ذمہ داری ہے. میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں اگلے پروگرام کا سردار شوکت علی کشمیری صاحب کے ساتھ.